خداوند یسوع المسیح میں الہی صفات جو ہیں کیا پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے حوالہ سے 3 اہم نکات کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 3 نکات 3 صفات و خصوصیات پر مبنی ہوں گے جو ذاتی باری تعالیٰ کا خاصہ ہیں، اور ان کا خدا تعالیٰ کی ذات میں ہونا لازم ملزوم ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے بارے کہے کہ وہ یا فلاں شخص خدا ہے اور ان تینوں صفات سے محروم ہو تو بلا شبہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے جس نے گستاخ بن کر الہی ذات ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ 3 صفات جو ہیں یا خصوصیات جو ہیں اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن کی بنیاد پر ہم پرکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع المسیح الہی شخصیت ہیں، خدا ہیں، خداوند ہیں یا پھر نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو کہ ہم سب کا باپ ہے، جو کہ گاڈ ہیڈ ہے، تثلیث کا حصہ ہے، خدا کی ذات کے اندر 3 خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی 3 خاصیتیں پائی جاتی ہیں؟ پہلی، خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہماگیر ہے، یعنی اومنی پریزنٹ۔ دوسری خاصیت جو خدا تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کے اندر ہمادانی، یعنی کہ خدا تعالیٰ ہمادان ہے، یعنی اومنیشنٹ۔ اور پھر تیسری جو خدا تعالیٰ کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے وہ ہے اومنی پوٹنٹ، یعنی قادر مطلق خدا۔ یہ تینوں صفات یا خصوصیات خدا تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے ہم خدا تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور ایک الہی شخصیت ہونے کے ناطے، خدا ہونے کے ناطے یہ تینوں خصوصیات آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ تینوں خصوصیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہماگیر، ہمادان، قادر مطلق، یہ تینوں خصوصیات اگر کسی خدا میں موجود نہیں اور وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ صرف محض دعویٰ کر رہا ہے، اس کے دعوے کے اندر قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے اندر یہ تینوں خاصیتیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں صفات و خصوصیات مسیح خداوند کی ذات کا بھی خاصہ ہیں، اور اسی سبب سے آپ بلا شبہ ازلی اور ابدی خداوند ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اومنی پریزنٹ کے حوالہ سے، یعنی ہماگیریت کے حوالہ سے۔ جب ہم لفظ ہماگیر کا مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماگیر کے معنی ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، یعنی بیک وقت ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہونا۔ جب ہم زبور کی کتاب اس کا 139واں زبور 7 آیت سے لے کر 12ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ اومنی پریزنٹ ہے، یعنی خدا باپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس حوالہ کے اندر، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی
تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ یعنی ہمیں اس حوالہ کے اندر خدا تعالیٰ کی اومنی پریزنٹ کا ذکر ملتا ہے خدا کے بندہ کے ذریعہ سے، کہ خدا کی روح سے ہم بچ نہیں سکتے۔ خدا ہر جگہ جو ہے موجود ہے، اس کی حضوری ہر جگہ پر ہے۔ خدا تعالیٰ جو ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح بھی ہماگیر ہیں، یعنی آپ بھی اومنی پریزنٹ ہیں، یعنی آپ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور خداوند یسوع المسیح کے حوالہ سے جو پہلا حوالہ ہے یا پہلی دلیل ہے کہ آپ اومنی پریزنٹ ہیں، یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 18ویں آیت میں جو ہے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کیسا یہ زبردست بیان ہے جس میں مسیح خداوند مجسم ہونے کے بعد زمین پر ہوتے ہوئے بھی آسمان پر آسمانی باپ کی گود میں موجود ہونے کا جو ہے دعویٰ کرتے ہوئے اس آیت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بیک وقت میں ہر جگہ موجود ہیں، آپ زمین پر بھی ہیں اور آسمان پر بھی ہیں، اور خدا ہونے کے لیے اومنی پریزنٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماگیر کی خاصیت آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ خداوند یسوع المسیح کھڑے تو زمین پر ہیں، لیکن زمین پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم، جسے تم ابن آدم کہتے ہو، ابن داؤد کہتے ہو، ابن ابراہم کہتے ہو۔ یہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی موجود ہے۔ یہ اومنی پریزنٹ ہے، یہ محدود نہیں، لا محدود ہے۔ اور لا محدود خدا ایک جگہ پر موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کی پریزنٹ ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ وہ زمین پر بھی موجود ہے اور آسمان پر بھی موجود ہے، اسی لیے وہ اومنی پریزنٹ ہے، ہماگیر۔ اور جب ہم مزید انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متی کی انجیل 18واں باب 19ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں، ان کے درمیان موجود ہوں۔ میں خدا جو ہوں، میں لامحدود خدا ہوں، میں کونوں مکان کا مقید نہیں ہوں، میں ہر جگہ پر
موجود ہوں. جہاں تم میرے نام سے جمع ہوتے ہو میں تمہارے درمیان میں ہوتا ہوں, تمہارے بیچ میں ہوتا ہوں. اور ہمارے مسلم بھائیوں کا یہ دعویٰ جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری شارع کے سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو بیٹھے تو وہ اپنے تخت پر ہوئے ہیں آسمان پر, لیکن آپ کی ہماگیریت اس طور سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں, آپ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب تر ہیں. اور خداوند یسوع المسیح بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں, تم جہاں کہیں بھی میرے نام سے جمع ہوتے ہوں تو میں آسمان پر. میری ہماگیریت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ میں تمہارے درمیان تمہارے بیچ میں موجود ہوتا ہوں. اس طور سے ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح بھی الہی شخصیت ہیں, کیونکہ آپ کیا ہیں؟ اومنی پریزنٹ. آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, جیسے خدا تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اور پھر جب ہم مزید انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, حالانکہ آپ سودے آسمانی فرما چکے ہوئے تھے, مگر پھر بھی آپ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر جناب پولس رسول کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. اعمال کی کتاب 9 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت کے اندر رقم ہے, جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جناب پولس پر جو ہے خداوند یسوع المسیح اسی لیے ظاہر ہوئے کیونکہ آپ کلیسیا سے سودے آسمانی قبل ہی ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کر چکے ہوئے تھے. اور متی کی انجیل کے اندر, متی کی انجیل 28واں باب 18 آیت سے لے کر 29ویں آیت تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح اپنے شاگردوں سے وعدہ کرتے ہیں. اس نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہمیشہ تک میں تمہارے ساتھ ہوں. میں کبھی بھی تم سے جدا نہ ہوں گا, میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا. میں تمہارے آگے آگے چلوں گا. میں تمہارا خراول خدا ہوں گا, میں تمہارا چنڈاول خدا ہوں گا, اور میں تمہیں ہر طرح کی مشکل سے, ہر طرح کی مصیبت سے, ہر طرح کی آزمائش سے نکالوں گا, کیونکہ میں خداوند خدا یسوع المسیح جو ہوں میں آسمان پر بھی موجود ہوں گا بیک وقت میں, اور زمین پر بھی موجود ہوں گا, اور تمہارے بیچ میں ہوں گا, اور میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے آگے آگے چلوں گا, کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ حوالہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ ہماگیر ہیں, یعنی آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, آسمان پر بھی اور زمین پر بھی. خدا تعالیٰ کیا ہے؟ ہماگیر. اور یسوع مسیح بھی کیا ہے؟ ہماگیر, ہر جگہ حاضر و ناظر. خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, یسوع بھی کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور پھر جب ہم مزید انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اومنی پریزنٹ یعنی ہماگیر شخصیت سے مراد وہ شخص ہے جو حال میں تو ہے ہی, مگر اس کا وجود نہ صرف ماضی میں یعنی ازل سے ہو بلکہ مستقبل میں بھی وہ اب تک رہے.
اسے کہتے ہیں اومنی پریزنٹ۔ تو ایسی شخصیت خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کہیں نہیں ملنے والی۔ یسوع مسیح نے از خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، میں اول اور میں آخر ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی 17 آیت میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ میں اول اور میں آخر ہوں۔ میں جب وقت نہیں تھا تو تب بھی تھا، میں ازلی ہوں اور میں اب تک رہوں گا۔ جب وقت نہیں تھا تب بھی میں تھا، جب وقت ختم ہو جائے گا تب بھی میں موجود ہوں گا۔ میں اول اور آخر ہوں۔ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا پیغمبر یا کوئی ایسا دیوتا یا کوئی ایسی دیوتی یا کوئی ایسا خدا ہمیں آپ اپنی کتاب سے یا دنیا کی باقی کتابوں سے دکھا دیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ I am the first and the last، کہ میں اول اور آخر ہوں۔ کوئی ایک مجھے دعویٰ دکھا دیں، میں آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا، اور میں اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کہ نہیں، تمہارے خدا سچے ہیں۔ اور اگر نہ دکھا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو اور خود بھی تم گمراہ ہو۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا تعالی اس لیے خدا ہے کیونکہ آپ اومنیشنٹ ہیں، یعنی آپ عظیم حکمت والے ہیں، آپ سب کچھ دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی ذات کے علاوہ سب کچھ جاننے والا، سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا، عظیم اور سب کچھ جان لینے والا کون ہو سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ کوئی شخصیت اس کائنات کے اندر موجود نہیں جو حکمت والی ہو، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں عظیم ہوں، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور 7 اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان کی بدکرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں۔ یعنی ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اومنیشنٹ ہوں، یعنی میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ پہچانتا ہوں، اور میں تمہارے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہوں۔ مجھ سے کوئی بات بھی تمہاری پوشیدہ نہیں ہے، خفیہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اور جب ہم عہد جدید میں بھی خدا باپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو عبرانیوں کا خط 4 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو داری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ بے پردہ ہے، اور سب چیزیں اس کے حضور کھلی ہوئی ہیں، کوئی چیز بھی اس کے حضور چھپی نہیں۔ ہر ایک چیز کا علم ہے اسے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں تو ہمیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہوئی ہیں۔ یہ
ہمیں جو ہے حوالہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اومنیشنٹ ہے، یعنی خدا تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں سے آ رہے ہیں، ہم کتنی عبادت گزاری کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جب اسی صفت کو، اسی خصوصیت کو ہم خداوند یسوع المسیح کی ذات میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں بھی ہمیں انجیل مقدس، بائبل مقدس یہی تعلیم دیتی ہے کہ آپ خدا ہیں اور آپ کے اندر بھی یہ صفت جو ہے کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے کہ آپ اومنیشنٹ ہیں، یعنی آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ عظیم تر ہیں اور آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، آپ کو سب چیزوں کا علم ہے، سب چیزوں کا علم ہے، اسی لیے تو آپ خدا ہیں۔ مرکز کی انجیل 4 باب کی 21ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ یسوع نے کہا کوئی چیز چھپی نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی شے چھپی نہیں جو یہ کہہ دے کہ کچھ چھپا نہیں۔ اگر اس پہ کچھ عیاں نہ ہو تو وہ خدا نہیں، سب عیاں ہے، اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ کوئی چیز چھپی نہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں نہ آئے۔ کوئی چیز بھی یسوع مسیح سے چھپی نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کو یسوع المسیح کے ہمادان ہونے پر بہتر نہیں لگتا تو میں آپ کو دوسرا حوالہ جو ہے دینا چاہوں گا۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 5 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی طریقی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ یعنی یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب تک خداوند نہ آئے، جی ذرا سوچئے آنے والا کون ہے؟ آنے والا کون ہے؟ آنے والا خداوند یسوع المسیح نہیں کیا؟ ذرا سوچئے اس کے بارے میں۔ اگر آنے والا خداوند یسوع مسیح ہے تو بلا شبہ طریقے کی باتیں پوشیدہ جو ہیں اسے روشن کرنے والا بھی خداوند یسوع المسیح ہے، اور دلوں کے منصوبے ظاہر کرنے والا بھی خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع المسیح ناصری ہے۔ اور اس آیت کی متن سے جو ہے ہمیں جو ہے پتا چلتا ہے کہ اس آیت میں خداوند یسوع المسیح کے بارے ہی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مکاشفہ کی کتاب 2 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اس عورت ایزیبل کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ یعنی اس آیت مقدسہ کے اندر خداوند یسوع المسیح کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نہ صرف اومنی پریزنٹ ہیں بلکہ آپ اومنیشنٹ ہیں، یعنی آپ ہمادان ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے اور آپ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ کی خدائی اسی طور سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اومنیشنٹ ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ دلوں کو گردوں کو جانچنے والے ہیں، اور یسوع المسیح بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہوں، مجھ سے کوئی بات، کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل
4 باب کی 28ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہمیں سامری عورت کی کہانی ملتی ہے۔ سامری عورت کو جب خداوند یسوع المسیح سب کچھ بتا دیتے ہیں نا کہ تیرے 5 شوہر ہیں، سوری تو 5 شوہر کر چکی ہوئی ہے، تو وہ جاتی ہے سامریہ میں، اور سامریہ میں جا کر بتاتی ہے لوگوں کو کہ آؤ میں تم کو ایک آدمی دکھانا چاہتی ہوں جس نے میرے سب کام جو ہے مجھے بتا دیے۔ کس نے سب کام بتا دیے؟ یسوع مسیح ناصری نے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اومنیشنٹ ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ ہمادان ہیں، کیونکہ کوئی چیز بھی آپ سے چھپی نہیں، آپ تمام تر باتوں کا جو ہے علم رکھتے ہیں، آپ عالم الغائب ہیں، آپ عالم الکل ہیں، اسی لیے تو آپ خدا ہیں، کوئی چیز بھی آپ سے ڈکی چھپی نہیں ہوئی ہے۔ اور جب ہم متی کی انجیل 9 باب 2 آیت سے لے کر 4ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مزید یسوع المسیح کے ہمادان ہونے کے بارے میں دلیل ملتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں یہ کفر بکا کہ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ یعنی جب خداوند یسوع المسیح نے مفلوج کے گناہوں کو معاف کیا تو فقی فریسی خداوند یسوع المسیح کے بارے میں یہ کہنے لگ پڑے اپنے دلوں کے اندر، یہ تو کفر بک رہا ہے، یہ تو گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا۔ تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ دلوں کے خیال خدا کے علاوہ بہنوں بھائیوں کوئی نہیں معلوم کر سکتا، اور یسوع ہمادان خدا ہے، یسوع عالم الغائب ہے، اور آپ کائنات کی جو ہے آپ سے کائنات کی کوئی چیز بھی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ نے جو ہے فقیوں فریسیوں کے دلوں کے بارے میں بھی انہیں بتا دیا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے ہو۔ دلوں کے حال احوال کو جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ خداوند یسوع المسیح ہے، اور آپ کا دلوں کا حال بتا دینا لوگوں کو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمادان ہیں۔